بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، ہمارے چینل روحانی عملیات و تعویذات پر خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو آج کے دور میں ہر دوسرے گھر کا مسئلہ بن چکا ہے۔ کیا آپ راتوں کو یہ سوچ کر جاگتے ہیں کہ کل کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے؟ کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی آمدنی کے تمام راستے محدود ہو چکے ہیں؟ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم صبح سے شام تک جان مارتے ہیں، خون پسینہ ایک کرتے ہیں، لیکن پھر بھی برکت نہیں ہوتی۔ تو دوستو، محنت تو چونٹی بھی کرتی ہے، لیکن انسان زندگی میں رزق کا تعلق صرف محنت سے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رحمت ہونا بھی ضروری ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو صرف ایک وظیفہ نہیں بتاؤں گا، بلکہ رزق کا وہ روحانی نظام سمجھاؤں گا جس پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ آپ کی نسلیں بھی کبھی بھوکی نہیں ہوں گی۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کا ایک ایک لفظ غور سے سنیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ رزق اور برکت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آج ہم صرف زیادہ پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جبکہ ہمیں برکت کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص مہینے کا 2 لاکھ روپے کماتا ہے، لیکن اس کے گھر میں ہر وقت بیماری رہتی ہے، اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کوئی اور ناگہانی آفت آ جاتی ہے، تو وہ 2 لاکھ مہینے کے آخر تک ختم ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف ایک مزدور ہے جو صرف 20,000 کماتا ہے، لیکن اس کے بچے صحت مند ہیں، گھر میں سکون ہے، اور وہ ان پیسوں میں سے بھی دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ تو یہ ہے برکت۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے۔ بے حساب کا مطلب صرف گنتی میں زیادہ ہونا نہیں، بلکہ ایسی جگہ سے مدد آنا جہاں آپ کا وہم و گمان بھی نہ ہو۔ وظیفے کی طرف جانے سے پہلے ہمیں اپنے برتن کو صاف کرنا ہوگا۔ اگر برتن میں سوراخ ہو تو آپ اس میں جتنا مرضی دودھ ڈال لیں، وہ خالی ہی رہے گا۔ ہمارے رزق کو روکنے والی کچھ جو بڑی دیواریں سمجھ لیں، وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، نماز فجر کی کوتاہی۔ ہم نماز فجر میں بہت زیادہ کوتاہی کرتے ہیں۔ رزق تقسیم ہونے کا وقت فجر کا ہے۔ جو اس وقت سویا رہتا ہے وہ اپنی قسمت کی چابی کھو دیتا ہے۔ نمبر 2، گھر میں بدتمیزی اور لڑائی جھگڑے کا ماحول۔ جس گھر میں میاں بیوی کا جھگڑا ہو یا والدین کی نافرمانی ہو، وہاں فرشتے برکت لے کر اڑ جاتے ہیں۔ نمبر 3، ناپ تول میں کمی اور جھوٹ۔ اگر آپ تاجر ہیں اور جھوٹ بول کر مال بیچتے ہیں تو وقتی طور پر نفع تو ہوگا، لیکن اللہ اس مال سے برکت چھین لیتا ہے۔ آج اپنے آپ سے عہد کریں کہ ہم ان گناہوں کو چھوڑیں گے تاکہ اللہ کی رحمت کا راستہ صاف ہو سکے۔ اب میں آپ کو وہ 3 کام بتاتا ہوں جو کسی بھی وظیفہ کے اثر کو 1000 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ نمبر 1، استغفار کی تسبیح۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی بھی مسئلہ لے کر آتا تھا تو وہ فرماتے، استغفار کیا کرو، استغفار اللہ کے غصہ کو ٹھنڈا کرتا ہے اور رزق کے بند دروازے کھولتا ہے۔ نمبر 2، صدقہ کا اثر۔ آپ کے پاس اگر 100 روپے ہیں تو اس میں سے 5 یا 10 روپے اللہ کے راستے میں دے دیں۔ یہ اللہ کے ساتھ تجارت ہے، اور اللہ کبھی بھی کسی کو ادھار نہیں رکھتا۔ نمبر 3، شکر گزاری کا اہتمام کریں۔ اگر آپ شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ سے زیادہ نوازے گا۔ آج سے شکایت کرنا چھوڑ دیں اور جو ہے اس پر الحمدللہ کہنا شروع کر دیں۔ آئیے اب اس خاص عمل کی طرف جو آپ کی زندگی میں معجزات لاتا ہے چلتے ہیں۔ اس عمل کو اسم اعظم اور سورہ واقعہ کا مجموعہ کہا جاتا ہے۔ طریقہ کار اس کا دیکھ لیں کہ عشاء کی نماز کے بعد جب سب کاموں سے آپ فارغ ہو جائیں تو پرسکون جگہ پہ بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ایک تسبیح ہے، 100 مرتبہ وہ آپ نے پڑھنی ہے، یا وہاب یا رزاق یا غنی۔ پڑھتے وقت دل میں یہ تصور رکھیں کہ اللہ کے خزانے میں رزق کی بارش ہو رہی ہے۔ سورہ واقعہ آپ نے اس کے بعد پڑھنی ہے 1 مرتبہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھے گا اسے کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ آخر میں آپ نے
دوبارہ 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد رو کر اللہ سے اپنی حاجت مانگیں۔ اس عمل کو آپ مسلسل 21 دن تک بلا ناغہ کریں۔ خواتین ایام مخصوصہ کے بعد اس عمل کو مکمل کر سکتی ہیں۔ دوستو، اللہ پر یقین کامل رکھیں، کیونکہ عمل تب ہی اثر کرتا ہے جب دل میں شک نہ ہو۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے تھوڑی سی بھی رہنمائی ملی ہے تو اس کو دوسرے لوگوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ کسی اور کی پریشانی بھی حل ہو سکے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔